السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب ہم زندگی میں سٹریسز کی بات کرتے ہیں تو اس کی بڑی وجہ لوگوں کا ہماری امیدوں پر پورا نہ اترنا ہے۔ فلاں نے شکریہ تک نہیں کہا، میں سب کے لیے اتنا کرتی ہوں لیکن میرا کوئی خیال نہیں رکھتا۔ اور یوں لوگوں کو جب ہم اپنے لحاظ سے بدل نہیں پاتے تو اس کا آؤٹ کم کیا ہوتا ہے؟ ڈپریشن، ڈس اپوائنٹمنٹس، انزائٹی اٹیکس، heart breaks, and you name it. And relationships are ruined. Our complaints are mostly based on expectations from others. Don't you agree? But what does this tell you? This shows that your iman on akhirah is not clear. ہمارا آخرت پر ایمان واضح نہیں ہے، کامل نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ یہ دنیا دار الجزا نہیں ہے، we know that. This world is not a place for payback. Here we are just expected to work and work really hard. اور ہر اچھے کام کا بدلہ آخرت میں ملے گا۔ تو ایک برا شخص کیسے اس دنیا میں اتنا خوش نظر آتا ہے اور ایک نیک شخص کی زندگی میں کیسے اتنی پریشانیاں ہوتی ہیں؟ یہ اس لیے کیونکہ اللہ کی جسٹس کی کمپلیٹ پکچر ہمیں آخرت میں نظر آئے گی۔ Here we just get to see a very small part of the puzzle. And we start feeling distressed. ہم سب دعویٰ کرتے ہیں کہ میرا آخرت پر ایمان ہے۔ How true is that? اس کے لیے آپ اپنے آپ سے آج ایک سوال کریں۔ Do I expect return of good things in this dunya? جب میں کسی کے ساتھ اچھا کرتا ہوں یا کرتی ہوں تو کیا میری اس شخص سے امیدیں بڑھ جاتی ہیں؟ This is the best way to manage expectations in this dunya. اچھا، پھر دنیا ایک مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، لیکن ایوری مین از کنفائنڈ ان دس ورلڈ۔ یہ کنفائنمنٹ بہت مختلف شکلوں کی ہے۔ اٹ اسٹارٹس ود کنفائنمنٹ ان ہز فادرز بیک، دین کنفائنمنٹ ان دا ووم آف دا مدر، اس کے بعد کریڈل کی کنفائنمنٹ ہوتی ہے، پھر جو انسان بھاگ دوڑ کرتا ہے اپنے فیملی کے لیے، دیٹ از آلسو اے کنفائنمنٹ، پھر موت ایک کنفائنمنٹ ہے اور قبر تو ہے ہی کنفائنمنٹ۔ تو دنیا میں تو سختیاں ہی سختیاں ہیں۔ جو اللہ کو راضی نہیں کرتے ان کی زندگیوں میں بھی ہارڈ شپ اور کنفائنمنٹس تو ہیں، لیکن ہم ان تمام سختیوں کو بالکل بھول جائیں گے اگر جنت میں پہنچ گئے انشاءاللہ۔ لیکن اگر آخرت میں خدا نخواستہ جہنم میں جھونکے گئے پھر تو یہ نہ ختم ہونے والی کنفائنمنٹ ہوگی نا۔ تو اس دنیا کے سٹریسز بہت عارضی ہیں اور اللہ نے اچھے کاموں کے بدلے کا وعدہ اس دنیا میں تو کیا بھی نہیں ہے۔ یہ دنیا تو ایک ایگزامینیشن ہال ہے۔ کبھی امتحان کے دوران ہمیں مارکس دیے جاتے ہیں تو صبر، دیٹس دا کی ٹو سکسیس۔ اللہ بڑا قدردان ہے، ہماری نیکیوں کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ تو جب کسی کے لیے اچھا کریں، جب اپنے اچھے اخلاق کے باوجود لوگوں سے اپریسیشن نہ ملے، دوست کے لیے کچھ کریں، شوہر کے لیے کچھ کریں، ساس سسر کی دل سے خدمت کریں، تو اس کا ریٹرن اللہ سے مانگے، اور بہترین ریٹرن آخرت میں ملنے والا ریٹرن ہے۔ اس کا اس دنیا میں بھی ایک بہت خوبصورت ریٹرن ہے ویسے، اور وہ کیا ہے؟ You are going to sleep peacefully. آپ بہت پرسکون رہیں گے، اور اگر لوگ آپ کو اپریشیٹ نہ بھی کریں آپ کی ریلیشن شپ ان سے خراب نہیں ہوگی۔ پھر لوگوں کے غلط رویے سے اللہ آزماتا بھی تو ہے کہ ان سے جو اتنے اچھے ہو تو کس کے لیے؟ کیونکہ اگر واقعی صرف اللہ کے لیے ہے تو پھر دوسروں کے رسپانسز سے کیا ماتھے پر بل آنے چاہیے؟ Will it make you sad? Should your heart break? No. And why? Because there is a bigger yes burning inside you. اور میں آپ کو بتاؤں، اللہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ ہمیں اس دنیا میں پھر بھی اکثر اوقات محبت دے ہی دیتا ہے، عزت دے ہی دیتا ہے، لوگوں کی تعریف بھی دیتا ہے۔ لیکن کیوں؟ Guess what? That's a test too. تاکہ وہ دیکھ لے کہ کہیں ہم اگلی بار جب کسی دوست کی مدد کریں،
یا اپنے شوہر کے لیے کچھ خاص کریں یا اپنی ساس کے لیے کچھ خاص پکائیں تو نیت کیا ہے؟ Why are you being nice to people? I feel all of us need to keep a close check on our intentions. اچھے کام کرنے سے پہلے یہ ضرور اپنے آپ سے پوچھیں Why am I doing it? And I promise you, you will never have any stresses in life, inshallah ta'ala.